بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء موجودہ ترتیب میں 21 نمبر ہے اور ترتیب نزولی میں 73 نمبر سورت ہے۔ اس میں 122 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ سورت کا نام سورۃ الانبیاء اس لیے رکھا گیا کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا مبارک ذکر آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدا اللہ جل شانہ نے اس انداز سے فرمائی ہے کہ قیامت قریب آ چکے ہیں، حساب قریب آ چکا، لیکن انسان غفلت میں پڑا ہے کہ اس کی تیاری نہیں کر رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں تو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے کہ یہ ایسی کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اللہ کریم نے ایسی بہترین کتاب عطا فرما دی ہے کہ جس میں ہر انسان اور ہر شعبے، ہر زمانے، اجتماعی، انفرادی، تمام قسم کے معاملات سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ بعد نے فرمایا کہ اعمال کے اعتبار سے بھی، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی، نظریات کے اعتبار سے بھی انسان مختلف ہیں، لیکن سب کا ذکر یہاں موجود ہے۔ ایک مشہور تابعی ہیں حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ، یہ عرب سردار بھی تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، تو فرمانے لگی لاؤ قرآن پاک میں دیکھوں میرا ذکر کہاں ہے۔ وہ آیات پڑھی جن میں اللہ کے نیک بندوں کا، خوش نصیب مقربین کا ذکر ہے۔ کسی نے اللہ کے نام پر جان قربان کر دی، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی ساری رات بستر سے دور رہتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ پھر وہ آیات پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور اللہ کے نافرمان لوگوں کا ذکر ہے۔ دونوں طرح کی آیات پڑھنے کے بعد کہنے لگے نہیں نہیں، یہ میرا ذکر نہیں۔ پھر اور پڑھتے رہے تو سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی، الذین خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کچھ گناہ کیے ہیں، کچھ نیک اعمال بھی کیے ہیں۔ یہ آیت پڑھی تو پکار اٹھے، ہاں ہاں ہاں، یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں ہر شعبے اور زندگی کے ہر مرحلے سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر یہاں سورۃ الانبیاء میں تقریباً 6 دلائل بڑے عجیب انداز سے بیان فرمائے، جس سے مشرکین کے نظریات کی تردید ہوتی ہے کہ انہوں نے بہت سے بتوں کو بھی خدا بنا لیا تھا۔ پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا کر دیا۔ آسمان کو فرشتوں کی رہائش بنا دیا، زمین کو انسانوں کی۔ اب غور کیجئے، قرآن کریم نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا نظریہ پیش کیا ہے، اور یہ 1400 سال پہلے، 14 صدیاں پہلے نبی امی کی زبان مبارک سے یہ اعلان، یہ دعویٰ ہو رہا ہے، اور اب تقریباً 200 سال ہوئے ہیں کہ فلکیات کے ماہرین، سائنسدانوں نے بڑی محنت کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے سیارے، سورج، ستارے، زمین، چاند وغیرہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ایک دم سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ تو قرآن کریم نے 14 صدیاں پہلے بلا خوف تردید اتنا واضح اعلان کر دیا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ بھی ہے، اللہ کے سچا کلام ہونے کی دلیل بھی ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل توحید کی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو کہ ایک امی کی زبان سے کروایا گیا۔ آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کر رہے ہیں کہ تمام زندہ چیزوں کے وجود میں پانی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ خواہ وہ حیوان ہوں، درخت ہوں، پودے، سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں ہے اس لیے وہاں زندگی ممکن نہیں ہے۔ تیسری دلیل فرمایا ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں کی زد میں رہتی، اور زمین کی تہہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہ ہو سکتی۔ اب بھی دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے گویا زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے اور اس میں بھڑکنے والی آگ زندگی محال کر دیتی ہے۔ چوتھی دلیل بیان فرمائی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ غور کیجئے کہ ہموار میدانوں کو چھوڑیں، پہاڑی سلسلوں کو دیکھیں، ملک در ملک چلے جاتے ہیں، طویل سلسلے ہیں، لیکن اللہ کریم نے ان کے درمیان بھی کشادہ وادیاں، راستے بنا دیے جن کی وجہ سے انسان کے لیے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پانچویں دلیل بیان فرمائی ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج، چاند ہیں جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں۔ نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، نہ آپس میں خلط ملط ہوتے ہیں۔ ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو دنیا کا نظام میں خلل آ جائے۔ وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے؟ کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ کیا یہ بت ایسا کر سکتے ہیں؟ تو مشرکین بھی یہ جانتے تھے کہ ان کے بس میں یہ نہیں ہے۔ تو وہ رب العالمین ہے، اس کے سوا جب کسی میں یہ طاقت نہیں ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی کوئی اور نہیں ہے۔ چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے یہ دی ہے کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ یہ تمام سورج، چاند وغیرہ یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ انہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ کبھی رکتے نہیں ہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ حرکت ہی میں زندگی ہے۔ تو بہرحال رات اور دن، سورج اور چاند، افلاک کی یہ حرکت کا نظریہ قرآن کریم نے اس وقت پیش کیا تھا جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر بھی بے خبر تھے۔ بہرحال یہاں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ آج جدید سائنس قرآن کریم کی ان باتوں کی تائید کر رہی ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن پاک، اللہ کا پاک کلام، سائنسی تحقیق کا محتاج نہیں ہے۔ جب بھی اس انداز سے بات ہو یا غور و فکر کیا جائے تو سائنس کو قرآن کے تابع رکھا جائے گا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ سائنسی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، بدل سکتی ہیں۔ اگر اس میں کہیں ٹکراؤ آ رہا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ قرآن کی بات سچی ہے، بالآخر سائنسدان یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اگر نہیں پہنچ سکتے تو یہ ان کی غلطی ہے۔ تو بہرحال ایک اور دلیل کے طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط، اسحاق، یعقوب، نوح، داود، سلیمان، ایوب،
اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مشترکہ باتیں ذکر فرمائیں، ایک تو یہ کہ ان سب کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا، مومن بھی ہو یعنی اللہ کو مانتا ہو، تو اس کی محنت ضائع نہیں ہوگی، بالآخر اس کو بدلہ ملے گا۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذرا تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ بھی سمجھایا، پھر عملی طور پر بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جن بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے ان کو توڑ دیا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا کہ شاید اس طرح ان کی عقل میں بات آ جائے۔ بالآخر انہوں نے اب پریشان ہوئے اور بات معلوم ہو گئی کہ یہ ابراہیم نامی ایک شخص ہے، اس نے ایسا کیا ہوگا۔ بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا ان کا موجود، اس سے پوچھو۔ تو سب نے کہا نہیں، یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ یہ تو بے بس ہیں۔ اب کہہ بھی رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ جو اپنی بات نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ تمہارے مسائل کیسے حل کریں۔ لیکن پھر بھی انسان جب تعصب میں مبتلا ہو جائے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آنے کے بعد بھی کہنے لگے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وہ کیسے خدا ہیں جو ان کی مدد کے محتاج ہیں؟ بالآخر انہوں نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ اللہ جل شانہ جو کائنات کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی، کہ اس میں تکلیف نہ ہو۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت داود اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے معجزات بیان کیے گئے۔ حضرت داود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ان کے حکم سے ان کے تخت کو لے کر چلتی تھی۔ دونوں کو اللہ نے علم بھی عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کو بیماری کے ذریعے، مصائب اور تکالیف کے ذریعے سے آزمایا گیا، انہوں نے ایسا صبر کیا کہ ضرب المثل بن گیا۔ ان تکالیف میں وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے، کبھی شکوہ بھی نہیں کیا اور کبھی مایوس بھی نہیں ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالی نے تکلیف کو ختم فرمایا اور پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر آئے اور تو نئی زندگی ملی۔ اس مچھلی کے پیٹ میں، پانی کی تاریکیوں میں اللہ کو پکارا تو وہ کلمات کیا تھے؟ وہ یہاں آیت کریمہ جو مشہور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی برکت سے ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں اسی طرح۔ تو اس لیے ہر مشکل میں اللہ کو پکارا جائے، اور اس آیت کریمہ کا ورد یہ مفسرین کرام نے لکھا کہ بہت ہی مجرب عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یا آخر تک اس کو پڑھا جائے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج قوم کا دوبارہ یہاں ذکر ہے کہ یہ قیامت کے قریب ان کو کھول دیا جائے گا، ہر بلندی سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور پوری زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ مشرکین اور ان کے بتوں کو بھی قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، ان میں سے کوئی بھی کسی کا تعاون نہیں کر سکے گا۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کے بعد آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے
اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، ہر قسم کے دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ جب کچھ لوگ عزم کر چکے کہ ہم نے بات نہیں ماننی اور دوسروں کی ہدایت میں بھی رکاوٹ بنے رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کی ہلاکت کی تو دعا نہیں کی، بس یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ فیصلہ فرما دیجیے، حق کو غالب فرما دیجیے۔ تو اللہ کریم نے میدان بدر میں پھر فیصلہ فرمایا کہ 70 بڑے بڑے جو سردار تھے، جو سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے اسلام کے راستے میں، ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے، یہ موجودہ ترتیب میں 22 نمبر سورت ہے اور ترتیب نزولی میں 103 نمبر سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس میں کچھ عقائد کا ذکر بھی ہے اور کچھ احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ سورت کا آغاز قیامت کے ہولناک ذکر سے ہے۔ اے لوگو، اے انسانوں، ڈرو اس رب سے، اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، یعنی خوف کا یہ عالم ہے، اور حمل گر جائیں گے۔ لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے مدہوش ہیں، نشے میں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس دن کا رعب، اللہ کا خوف ایسا ذہنوں پر طاری ہوگا کہ لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ قیامت کے تذکرے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان فرمائی۔ پہلی دلیل انسان کی اپنی تخلیق، اس کی پہلی پیدائش ہے، کہ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، کن کن مراحل سے گزر کر یہ انسان بنا ہے، اور آج طاقتور انسان یہ اللہ ہی کے مقابلے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کیسے دوبارہ زندہ ہوگا۔ تو دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ اس رب نے بغیر نقشے کے، بغیر اسباب کے بنا دیا تو دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کے ان مراحل کو، پیدائش کے ان مراحل کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے مختلف مذاہب کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی بھی فرمایا کہ مذہب اور دین اور ایمان کے اعتبار سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو اپنے دین، اپنے عقیدے، نظریے میں پختہ ہوتے ہیں، وہ ایمان میں ہوں یا کفر میں ہوں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں مذبذب، وہ دیکھتے ہیں کہ جس طرف دنیا کا فائدہ ہے اس طرف چل پڑتے ہیں، مفاد پرست۔ یہ اصل میں دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، یہ کسی مذہب کو اس کے حق ہونے کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے، تو گویا وہ دین کو بھی اپنے دنیا کے لیے اختیار کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں یہاں فائدہ ہے تو وہاں جاتے ہیں، جب دنیا والوں کے پاس فائدہ ہے یا کسی اور مذہب میں فائدہ ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ درمیان والے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اگر غور کریں تو دنیا کے اندر بڑے بڑے مذاہب، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابی ہیں۔ صابی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرقہ تھا، ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض نے فرمایا کہ صابی سے مراد ہے جو دین کو، مذہب کو مانتے ہی نہیں۔ اور ایک مجوسی ہیں، آگ کو پوجنے والے۔ پھر مشرک ہیں، مختلف قسم کی چیزوں کو، مخلوقات کو، بتوں کو پوجنے والے۔ بہرحال اللہ جل شانہ قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، کون حق پر، کون صحیح، کون غلط۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد پھر حکم کے مطابق اعلان کیا لوگوں کو کہ آؤ حج کے لیے، بیت اللہ تعمیر ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کا کام آواز لگانا ہے،
آپ دیکھیں گے کہ لوگ دور دراز سے بڑے تنگ راستوں سے اور بڑی کمزور سواریوں پر سوار ہو کر یہاں پہنچیں گے۔ اللہ کا پاک کلام سچا ہے اور آج اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، اور جب سے اعلان ہوا تب سے یہ حج کا سلسلہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ حقیقی مومنوں کی 4 علامات بیان کی گئی ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اچھائی کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جانوروں کی قربانی کا حکم ہے۔ یہ بھی بتایا کہ یہ ہر امت کو ہم نے حکم دیا ہے، اور جانوروں کی قربانی میں اصل چیز تقوی ہے، نیت ہے، جذبہ ہے، ورنہ ان کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ پہلی آیت ہے کہ جب مسلمانوں کو مقابلے کی اور دفاع کی اجازت دی گئی۔ اس سے پہلے صبر کا حکم تھا، بس برداشت کرتے رہو۔ یہاں دیکھیے جب اجازت ملی ہے تو فرمایا ان لوگوں کو قتال کی اجازت ہے جن پر اس سے پہلے ظلم ہوتا رہا ہے، مظلوم ہیں تو وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اب ان کو اجازت ہے کہ اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے دشمن سے لڑ سکتے ہیں۔ اسلامی جہاد کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ اگر اللہ کریم اس کی اجازت نہ دیتے تو عبادت خانے ختم ہو جاتے، یہ کفار، مشرکین، سرکش لوگ یہ اور زیادہ غالب آ جاتے اور اس طرح سے نقصان ہوتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر شرک کی مذمت بیان فرماتے ہوئے ان کے بتوں کی بے بسی بیان فرمائی ہے کہ یہ کیا دوسروں کی حاجتیں پوری کریں گے، یہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق، مکھی مچھر نہیں بنا سکتے، یا ان سے اپنا اگر مکھی کوئی کھانے کی چیز ذرہ لے کر چلی جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ایمان والوں کو حکم ہے اللہ کی عبادت میں لگے رہو اور اپنے دین کو اختیار کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے آسان دین بنایا ہے۔ نماز کی پابندی کرو، اللہ ہی سے مدد مانگتے رہو۔